نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل یہ نازل کی ہوئی ہے من الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے۔ یہ سورۃ حامیم السجدہ ہے اور اس کا ایک نام سورۃ الفصلت بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اور بعض مکی کے حوالہ سے محدثین کا جو موقف ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ صورت اس لیے نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں حرام و حلال کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور عقائد کو تفصیل سے بیان کیا ہے، واقعات پہلی امتوں کے تفصیل سے بیان کیے ہیں، اس لیے سورہ مبارکہ کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیہ مبارکہ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، ہا کو الگ میم کو الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان کا معنی اس کے بارے میں بھی محدثین مفسرین کا جو موقف ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو بطور اعجاز کے، کہ یعنی عرب دان اپنے اوپر بہت زیادہ مان کرتے تھے کہ ہم عربی زبان بولنے والے ہیں، ہماری زبان فصیح اللسان ہے، بڑی ہماری مہارت ہے، تو اللہ رب العالمین نے بطور چیلنج کے ان الفاظ کو نازل کیا کہ ان الفاظ کو وہ باوجود عربی ہونے کے ان الفاظ کا معنی نہیں کر سکتے۔ تو بعض نے کہا کہ اس کا معنی اللہ رب العالمین کو ہی علم ہے، واللہ اعلم بمرادی، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے معنی کو جانتے ہیں، کوئی دنیا کے زبانی اعتبار سے بڑے بڑے اپنے آپ کو دانا سمجھنے والے ان الفاظ کا معنی نہیں کر سکتے۔ یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے شعور والے ہیں، آؤ قرآن پاک کے اس حامیم کا ہی ترجمہ کر کے دکھا دو، کسی بھی زبان میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو بطور اعجاز، بطور چیلنج کے اس کو نازل فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل شدہ ہے رحمان و رحیم، اللہ رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ یہ اس بات کا اعتراض ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے۔ بعض کہتے تھے کہ کوئی شخص ہے، کوئی اجمی بندہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہاڑ کے پیچھے یہ الفاظ دکھا دیتا ہے تو یہ آ کر ہمیں کہتے ہیں یہ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ حروف مقطعات میں سے نازل کیا کہ تم میں سے تم ایک انسان کی بات کرتے ہو، تم سارے مل کر اس جیسا ایک لفظ، ایک آیت بناؤ، نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ تو قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، رحمان و رحیم کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم۔ کتاب فصلت آیات ہو، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ کھول کر بیان کی گئی ہے اس میں آیتیں، قرآناً اس حال میں کہ قرآن ہے، عربیاً عربی، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، یعنی عربی زبان کے اندر یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تاکہ تم جان لو، کیونکہ عرب بڑی فصیح اللسان یہ زبان ہے اس وجہ سے کہ تاکہ لوگوں تک، ہر بندے تک اس قرآن پاک کی ہر بات سمجھ پہنچ جائے۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی جس کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے وہ اللہ رب العالمین خوشخبری دینے والے اور لوگوں کو ڈرانے والے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پھر منہ موڑ لیا ان میں سے اکثر نے، فَهُمْ، تو وہ لا يسمعون، نہیں سنتے، یعنی کفار جو تھے قرآن پاک کو سنتے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے خوشخبری اور ڈرانے کے واقعات سنتے، ماننے کی بجائے اس سے منہ پھیرتے، اپنے آپ کو اس سے جو ہے نا انحراف کرتے، یعنی اس سے اپنے آپ کو دور کرتے، قرآن پاک کی بات سے، قرآن پاک کے الفاظ سے، قرآن پاک کے احکامات سے روگردانی کرتے۔ فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردہ میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس بات سے کہ تو بلاتا ہے ہمیں اس کی طرف، وفی آذانہم، اور ہمارے کانوں میں، وقر، ڈاٹ ہے، ومن بیننا وبینکا، اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان، حجاب، ایک پردہ ہے، فعمل، تو لہٰذا تو اپنا کام کر، اپنا عمل کر،
इन्नना आमिलून, हम भी अपना काम करने वाले हैं, अपना अमल करने वाले हैं। ये बात कुफार की है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कुरान पाक तू हमें सुना रहा है, कुरान पाक की आयत हमें सुना रहा है, हमें इसकी समझ नहीं आती। हमें जो है हमने हमारे कानों में इस मामला में डांट है, हमें ये बात सुनती नहीं है, हम इससे मुंह फेरते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह फरमाया कि वो खुद नहीं, अल्लाह ने उनके लिए कुरान पाक से दूरी इख्तियार कर दी है। वो चाहें भी तो कुरान के करीब नहीं आ सकते। कुरान पाक अल्लाह ताला जिसे चाहे समझ अता करे, जिसे चाहे ना अता करे। तो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उनको दुनिया में गुमराह कर दिया कि जो कुरान से दूर हुए वो अल्लाह के दीन से भी दूर हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी दूर हुए, क़यामत के दिन वो जन्नत से भी दूर होंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए।